عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ ملک بھر میں عام تعطیل۔ نماز فجر کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اسلام آباد میں مرکزی تقریب بین الاقوامی سیرت کانفرنس ہوگی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سیرت کانفرنس میں شرکت متوقع۔ یوم دفاع، وطن سے عہد وفا کا دن۔ قربانی، بہادری اور وطن سے وفاداری کی داستان۔ وطن کی حفاظت کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم دفاع آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش ملک کے چپے چپے میں تقاریب کا انعقاد ہوگا۔ بارش اور سیلاب متاثرین کی بحالی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ بارش اور سیلاب کے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں آبی ریلا وسطی اور جنوبی پنجاب میں پہنچ چکا۔ آبی ریلا جلد ہیڈ پنجنت سے گزرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ۔ شہباز شریف کی نادرا میں غیر رجسٹرڈ سیلاب متاثرین کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر قائد کی مرکزی شاہراہوں پر سبز جھنڈوں کی بہار ہے۔ تجارتی مراکز سمیت درجنوں سرکاری اور نجی عمارتیں آرائشی لائٹ سے جگمگانے لگیں۔ فرزندان اسلام مساجد اور گھروں میں محافل میلاد اور دیگر عبادات میں مصروف ہیں۔ لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہر میں سجاوٹ دیکھنے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بیت المقدس میں خواتین اور بچے مسجد الاقصیٰ کے احاطے میں جمع ہوئے۔ خصوصی دعائیں کی گئیں۔ عراق، یمن، ترکیہ سمیت متعدد ممالک میں مختلف انداز میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کہیں مٹھائی تقسیم کی گئی تو کہیں اس خوشی میں کھجوریں بانٹی گئی۔ یوم دفاع پر جوش و جذبے سے بھرپور ترانہ وطن کی خاطر جیئیں مریں گے عوام پاکستان کے دلوں کا ترجمان بن گیا۔ قومی نغمات بول ہیں۔ وطن سے عشق، جذبہ ایثار اور قربانی اور دشمن کو دو ٹوک پیغام دیا گیا کہ اگر اس پاک سرزمین کی جانب ایک قدم بھی بڑھایا تو اس کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ ریلیف کی فیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور صوبائی حکومت سے دونوں مل کے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے، اور اس میں ہم اپیل کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بیج ہے، جو کھاد ہے، اس میں سپورٹ دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قصور کے سیلاب متاثرین سے ملاقات۔ کہا بیج اور کھاد میں کسانوں کی مدد اور قرض کے ذریعے ریلیف دیا جائے۔ وزیر اعظم فوری طور پر ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں تاکہ کسانوں کی مدد کی جا سکے۔ بھارت نے عالمی قانون توڑ کر سنتاس معاہدہ توڑا۔ سیلاب سے اموات کی تعداد 51 ہو گئی۔ 39 لاکھ افراد اور 4000 گاؤں متاثر ہوئے۔ 12 گھنٹے میں دوسرا ریلا ہیڈ محمد والا پہنچے گا۔ پنجاب کے 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ مونسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ بھی جاری۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق نئے اسپیل میں سیلاب زدگان کی بحالی کا آپریشن متاثر ہوگا۔ بھارت سے فلڈ وارننگ ملنے کے بعد دریائے ستلج سے ملحقہ اضلاع میں ہائی الرٹ۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ آبی ریلا آج ہیڈ پنجند اور 2 روز بعد گڈو بیراج پہنچے گا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,59,570 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,31,000۔ کوٹری بیراج میں پانی کی آمد 2,47,000 کیوسک ریکارڈ۔ کراچی میں اتوار کو بارش کی پیشگوئی۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مضافات میں اتوار کی شام سے رات تک بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور 10 دسمبر تک مونسون سسٹم کے تحت کراچی سمیت دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ہوا کا کم دباؤ اس وقت مغربی مدھیہ پردیش میں موجود ہے، جو مغرب اور شمال مغرب کی جانب حرکت کرتے ہوئے راجستھان اور ملحقہ سندھ تک پہنچنے کا امکان ہے۔